الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، آج کا عنوان ہے بے پردگی یعنی فیشن پرستی. اسلام ایک مکمل نظام زندگی کا نام ہے. زندگی کے ہر موڑ پر اس نے انسانوں کی فطرت کی رعایت کرتے ہوئے ایسے احکام بتائے گئے جن میں اعتدال ہے، شرم و حیا ہے، تہذیب و آداب ہے اور ہر ایک کے مقام اور مرتبے کی رعایت کی. وہ مطلقاً کسی فیشن سے منع نہیں کرتا، مگر جو فیشن اور جو طریقے اس کے اصول اور احکام سے ٹکراتے ہیں اس سے ضرور روکتا ہے. کیونکہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ انسان ہر اس شخص کی پیروی کرنے لگ جائے، ہر اس شخص کی اتباع کرنے لگ جائے جو اس کے من کو کھائے اور پھر اس کے رنگ میں رنگ جانے کی کوشش کرے، بلکہ اسلام تو ہر ایک کو اس بات کی پرزور تعلیم دیتا ہے کہ وہ اسلامی احکام کی مکمل اتباع اور تحریر کرے. پردہ کرنا فرض ہے. مردوں کے لیے ناک سے لے کر گھٹنوں تک یہ سطر کا حصہ ہے جس کو چھپانا ضروری ہے، اور عورتوں پر ہاتھ اور چہرے کے ساتھ ساتھ پورے جسم کا اجنبی مردوں سے چھپانا اور پردہ کرنا فرض ہے. یہ ضروری ہے کہ ایسے کپڑوں کا انتخاب کریں جس سے پردے کا پورا مقصد اتر جائے. صرف فیشن کے جذبے میں اور نئے ڈیزائن کے شوق میں ایسا لباس ہرگز نہ خریدے جس سے بے پردگی ہوگی. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئی. وہ باریک کپڑے پہنے ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اس سے پھیر لیا اور فرمائے اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو جائز نہیں کہ اس کے چہرے اور ہتھیلی کے سوا کسی حصے کو دیکھا جائے. سطر کے حصے کو دیکھنا اور دکھانا یہ دونوں جائز نہیں ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ جسم ہمارا ہے، ہم جس کو چاہے دکھائے، اس پر کسی کو سوال کرنے کا کیا حق ہے؟ مگر یہ بات غلط ہے. جسم یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اسلام نے عورت اور مرد کے لیے جن حصوں کو سطر بتایا ہے کسی کے لیے ان حصوں کو دیکھنا یا خود سے کسی کو دکھانا جائز نہیں، حتیٰ کہ ایک مرد بھی دوسرے مرد کے سطر کے حصے کو نہیں دیکھ سکتا. اسی طرح ایک عورت بھی دوسری عورت کے سطر کے کسی حصے کو نہیں دیکھ سکتی. اس لیے لباس ایسا پہنے کہ کسی کی نظر سطر پر نہ پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ران مت کھولو اور کسی زندہ یا مردہ آدمی کے ران کی طرف دیکھو بھی نہیں. ایک دوسرے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد دوسرے مرد کے سطر کی طرف اور عورت دوسری عورت کے سطر کی طرف بغیر کسی شرعی مجبوری کے ہرگز نہ دیکھیں. بیوی کا اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرنا. زینت اور شنگار کے تعلق سے اسلام کا نقطہ نظریہ یہ ہے کہ بیوی کا اپنے شوہر کے لیے زینت اور مناؤ شنگار کے اسباب اختیار کرنا جائز بلکہ افضل اور مستحب ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں کے اندر عورتوں کو مہندی لگانے کی ہدایت کی. یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت ہندا رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی درخواست کی تو آپ نے ان سے بیعت لینے سے صرف اس وجہ سے انکار کر دیا تھا کہ ان کے ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی نہیں تھی.
اور فرمایا میں تم کو اس وقت تک بیعت نہیں کروں گا جب تک کہ تم مہندی لگا کر اپنے ہاتھوں کی صورت بدل نہ ڈالو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مردوں کو ہدایت دی کہ جب وہ سفر سے واپس ہونے لگے تو کچھ پہلے ہی اپنی عورتوں کو اس کی خبر کر دیں کہ ہم رات تک یا کل صبح تک یا کچھ ہی گھنٹوں کے اندر گھر پر پہنچنے والے ہیں، تاکہ عورتیں جو ہے ضروری زینت کا سامان اختیار کریں۔ غیر محرم کے سامنے اپنے حسن کی نمائش کرنا یہ جائز نہیں۔ عورتوں کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ اپنے حسن کی نمائش کی جائے، لوگ ہمارے حسن کو دیکھیں، لوگ ان کے حسن کی تعریف کریں، اور اسی جذبے کی وجہ سے وہ لباس کی زینت، بالوں کی آرائش اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں میں نئے نئے طریقوں کا انتخاب کرتی رہتی ہے۔ اسلام نے شوہر کے سامنے تو زینت اختیار کرنے کو جائز رکھا، مگر دوسرے غیر محرم لوگوں کے سامنے ایسا کرنے سے روکا ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی عورتیں ایسا کیا کرتی تھیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت سختی سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے گھروں ہی میں بیٹھے رہو اور غیر مردوں کو بناؤ سزا دکھاتی مت نہ پھرو، جیسا کہ پہلی جاہلیت میں دکھایا جاتا تھا۔ عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان تکنے لگتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت یہ چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تکنے لگتا ہے۔ اس حدیث میں شیطان سے مراد یا تو خود شیطان کی ذات ہو سکتی ہے جس نے انسانوں کو بہکانے کی قسم کھائی، وہ سوچتا ہے کہ کس طرح اس عورت کو بہکا کر گناہوں میں مبتلا کیا جائے، یا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شیطان کے وسوسوں پر عمل کرنے والے ہیں، وہ ایسی عورتوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو گناہوں میں مبتلا کرنے کی ترکیبیں سوچتے ہیں۔ بد نظری کا گناہ تو اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے اور یہی چیز زنا تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے عورتوں کو بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے سے بچنا چاہیے۔ اگر کسی ضرورت سے نکلنا ہو تو اس طرح پردے کے اہتمام کے ساتھ نکلے کہ زیب و زینت کا کسی کی طرف اظہار نہ ہو۔ زیب و زینت کے اندر بھی بیجا تکلفات برتنا یا ناپسند ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اچھی چیزوں کی طرف رغبت کرتا ہے اور ہر چیز میں اچھائی کو پسند کرتا ہے۔ اسلام نے انسانوں کے اس طبعی تقاضے کی بھی رعایت کی اور اس کا سلیقہ بھی عطا فرمایا۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی ستھرائی، اچھے کپڑے پہننے، بالوں کی آرائش، عورتوں کے لیے ریشم اور شوخ رنگ کے کپڑے، نیز زیورات کو جائز رکھا ہے، تو دوسری طرف زیب و زینت کے اندر بیجا تکلفات برتنے اور مبالغہ کرنے کو ناپسند فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم پر گوندنے اور دانتوں کو مصنوعی طور پر نوکدار بنانے، یعنی جسم پر گوندنے مطلب ٹیٹو وغیرہ بھی لگاتے ہو، دانتوں کے درمیان مصنوعی فصل گیپ پیدا کرنے، خوبصورتی کے لیے دانتوں کے اندر گیپ پیدا کرواتے، اپنے بال کے ساتھ دوسروں کے بال جوڑنے اور بھووں کے بال یعنی آئیبرو اس کے بال کو اکھاڑ کر باریک بنانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے بالوں میں بال ملانے والی پر اور بالوں میں بال ملوانے والی پر اور گوندنے والی پر اور گدوانے والی پر۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے گدنے والی پر اور گدوانے والی پر اور چہرے کے بال اکھاڑنے والے پر، اور لعنت بھیجی ہے ان عورتوں پر جو حسن کے لیے دانتوں کو گھس کر باریک بناتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز میں تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ باریک اور چست لباس پہننا یہ بھی اسلام کے اندر جائز نہیں۔ آج کے فیشن کے دور میں لوگ ہر طرح کا لباس پہننا شروع کر دیے، اور سطر کا حصہ ڈھکے یا نہ ڈھکے، چاہے پردے کا مقصد پورا ہو یا نہ ہو، ان باتوں کا نہ تو مرد لحاظ رکھتے ہیں اور نہ عورتیں۔
بس نیا فیشن سمجھ کر سب کچھ کرنے کو تیار، حالانکہ ایسا باریک اور چست لباس پہننا کہ جس سے بدن کی سجاوٹ یا بدن کی بناوٹ ظاہر ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کے دو گروپ ہیں جن کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، ایک وہ لوگ جن کے پاس اونٹوں کے دم کی طرح کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسرا وہ عورتیں ہیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوگی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوگی اور خود بھی دوسروں کی طرف مائل ہوگی۔ ان کے سر کے بالوں کی بناوٹ بھگتی اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گے، وہ جنت میں نہیں جائیں گی اور اس کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنی دور سے آتی ہے۔ عورتوں کا مردوں کی شکل اختیار کرنا یا مردوں کا عورتوں کی شکل اختیار کرنا یہ بھی اسلام کے اندر جائز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے مرد پر جو عورت کی طرح لباس پہنتا ہے، اور ایسی عورت پر بھی جو مرد کی طرح لباس پہنتی ہے۔ اس حدیث کے اندر صرف لباس کا تذکرہ ہے، مگر اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ مرد عورتوں کی شکل و صورت اختیار کرے یا ان چیزوں کا استعمال کرے جو خالص عورت کے لیے ہے، جیسے گلے میں چین پہننا، ہاتھوں کے اندر کنگن پہننا وغیرہ وغیرہ، یہ سب ناجائز ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں کہ مردوں جیسی شکل و صورت اختیار کرے، ان کے جیسے لباس پہنے، ان کی طرح بال رکھے وغیرہ وغیرہ۔ عورتوں کے لیے تیز خوشبو والے عطر یا کریم کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے ایسے عطر کو پسند فرمایا ہے جس کی خوشبو بہت ہلکی ہو اور دور تک نہ پھیلتی ہو، اس لیے ایسے عطر یا کریم وغیرہ لگانے سے بچنا چاہیے جس کی خوشبو بہت تیز ہو اور دور تک پھیلتی ہو۔ حدیث میں اس پر بہت سخت وعید آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر محرم کو دیکھنے والی ہر آنکھ زانیہ ہے، اور جو عورت خوشبو لگا کر کسی مجلس سے گزرے تو وہ ایسی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانیہ ہے۔ علم دین سیکھنے سے دل میں اسلامی تہذیب و تمدن کی قدر آتی ہے۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ ہر آدمی کے نزدیک جس چیز کی قدر زیادہ ہوتی ہے وہ اسی کو اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے۔ ایک مسلمان اسلامی احکام اور اس کی تہذیب و تمدن کو اسی وقت اختیار کرے گا جب تو اس کے نزدیک اس کی اہمیت ہوگی، دنیا اور آخرت میں اس کے فائدے سے وہ واقف ہوگا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ دل کے اندر اسلامی احکام کی قدر اسی وقت ہوگی جب تفصیلی طور پر اس کی معلومات حاصل ہوگی۔ اس لیے ہر آدمی سے کہا جاتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اسلامی احکام کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ہر آدمی کی پہلی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ بزرگوں ہمارے سامنے جو بے پردگی کے تعلق سے جو باتیں آئی ہیں، ہم ان باتوں کو گھر جا کر اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں اور خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ حج کا زمانہ چونکہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے حج کے تعلق سے جگہ جگہ پر سیکھنے سکھانے کا پروگرام شروع ہو گیا ہے۔